الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سما ٹی وی کے تمام حاضرین، تمام ناظرین کو میرا السلام علیکم، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ کیسے؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ہمارے پاس جو کم وقت رہ گیا ہے وہ ہے نیک اعمال کرنے کا، کیونکہ یہ وہ ایام ہے کہ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کریں گے تو اس کا ڈھیر سارا ثواب ملے گا. اور ساتھ میں ان ایام میں کی جانے والی دعا، اس کی لذت، اس کا مرتبہ اور اس کی قبولیت، اس کا درجہ ہی بالکل اور ہوتا ہے. اور آج کا ہمارا شو بھی اسی حوالے سے ہے. آج چھٹا روزہ ہے. جی ہاں. کیا ابھی مجھے کان نے بتایا کہ سوری میں ذرا تو روزے کی حالت میں، خیر کیونکہ معاف کیجیے گا کیونکہ میرے آپ کو پتہ نزلہ زکام کی وجہ سے، بٹ چھٹا روزہ آج. جی ہاں مدیہ، دعا کی جب آپ بات کرتے ہیں، اور دیکھیے ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ماہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ، اس کی ایک ایک ساتھ
ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے. بالکل. اس وقت کو ضائع نہ کرنے کا مدیح کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو یہ موقع ملا ہے، پہلا عشرہ ہو، دوسرا یا تیسرا، اس کو ضائع نہ کیجیے. میں ایک حدیث مبارک جو ہے وہ پڑھی میں نے، اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں حیا والا رحیم و کریم ہوں. تو جب میرا بندہ مجھ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے، مجھ سے ہی مانگتا ہے اور بار بار فریاد کرتا ہے، تو مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پہ بھی شرماتی ہے کہ وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے. اور ناظرین گرامی، میری اور آپ کی دعا اگر کبھی قبول نہ ہو تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی مصلحت یا میرے آپ کے لیے کوئی بہتری شامل ہے. اور رب تعالیٰ کی ذات یہ بھی کہتی ہے کہ جب میں دعا قبول نہیں کرتا تو اس کو اجر میں شمار کر لیتا ہوں، اور اس دنیا میں کسی اور طرح سے دعا کا اجر دیا جاتا ہے یا پھر آخرت میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اور جب لوگ آخرت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اس دعا کا کیا اجر ملتا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب دعاؤں کا اجر آج یعنی آخرت میں ہمیں ملتا. تو دیکھیے ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عرش پہ ایسی آواز جا رہی ہوتی ہے کہ جیسے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ ان کو فوراً دے دیتا ہے. اور کچھ لوگ اتنے پیار سے مانگتے ہیں، اتنی محبت سے مانگتے ہیں، اتنے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں کہ اللہ پاک کو ان کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ مجھ سے اور مانگو، مجھ سے مانگتے رہو. تو اگر آپ کی دعا رد بھی ہو جائے نا تو آپ خدا کے لیے کبھی بھی اس پریشانی یا پشیمانی میں آئیے گا کہ اللہ پاک میرے تو اعمال بھی اچھے ہیں، اللہ پاک اس دعا کے عوض آپ کے لیے بہت کچھ اور سوچ رہا ہے جو کہ آپ لوگ نہیں جانتے. دعا کب مانگنی چاہیے، کون سے اوقات ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں ایسی کون سی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دعا رزق کم ہو جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے، لیکن اسی والے سے رپورٹ تیار کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مانگو اپنے رب سے کیونکہ بے شک وہ رب بے نیاز ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا بھی عبادت ہے. آج کے اس موضوع کو سمجھیں گے اور جانیں گے ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج کا ٹاپک دعا اور دعا کی فضیلت اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کن وقتوں میں زیادہ قبول ہوتی ہے اور کس کی دعا اور کب دعا نہیں قبول ہوتی. ہمیں جوائن کیا ہے کمیل مہدی بھائی نے. السلام علیکم کمیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ روز آتے ہیں اور اتنی خوبصورت باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. And we look forward to it. اور آپ یقین کیجئے کہ ہمارے لوگ بھی اور ہم، میں اور مدیہ بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ لوگوں سے بہت سیکھتے ہیں. شیرال بھائی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جیسے آج کا ٹاپک دعا کے حوالے سے ہے. تو مجھے کمیل بھائی نے ہمیں بریک میں بھی، کیونکہ جب آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا لیا جائے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے مجھے خود انفیکٹ بتایا کہ جو ماں باپ کی جو نافرمان اولاد ہوتی ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ آپ بس سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ان سے ناراض ہو جائے گا، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ. نمبر 2، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اتنے اٹھائے کہ ہاتھ آسمانوں تک چلے جائیں، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام ہے. اللہ اکبر. آج جو ہمیں سب سے پہلے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں انالائز کرنا پڑے گا، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی کہ واٹ وی آر ارننگ، فرام ویئر وی آر ارننگ اینڈ ہاؤ وی آر ارننگ. ہم کیا کما رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، اس کے اندر حلال فیکٹر کتنا ہے، حرام فیکٹر کتنا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہوگی نہ حرام پیٹ میں ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 2، والدین کا جو نافرمان ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی.
مجھے ان لوگوں پر بڑی حیرت ہوتی ہے. حضرت صاحب مجھے فون کرتے رہتے, حضرت صاحب دعا کر دیں, حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتاتے ہیں, ہمارا یہ کام ہو جائے. میں پوچھتا ہوں ماں باپ زندہ ہے؟ الحمدللہ. ماں کے ہاتھ چومے کبھی؟ نہیں چومے. کبھی ماتھا چوما؟ نہیں چوما. پاؤں چومے کبھی ماں کے؟ نہیں. اور یار سب سے بڑی ماں اور سب سے بڑا باپ تمہارے پاس دعائیں قبول ہونے کا سرچشمہ موجود ہے, پھر تم ادھر ادھر جا رہے ہو. مطلب یہ اتنی خوبصورت بات کی کہ ماں باپ کی عمر میں, اور اگر آپ ماں باپ سلامت ہوں تو دیکھیں اس سے بڑھ کے اور کیا آپ کے لیے سایہ ہوگا کہ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے, کیونکہ ایک بار جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر وہ ہاتھ نہیں رہتے جو آپ کے لیے دعا کریں. اچھا علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے ابھی یہ بات بھی کی کہ ان لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں, وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں, اور ایسے کون کون سے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ماں باپ کا وجود اتنی بڑی رحمت ہوتا ہے. جیسے ہی بس بہرحال یہ وقت سب پر آتا ہے, کبھی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو تو اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کون سی پریشانیاں اور آ پڑی ہیں. تو وہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور خود ان کا وجود بابرکت ہوتا ہے. وہ بقول شاعر کے گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا, میرے ماں باپ میرے اپنے غم کو کہاں چھپا رکھتے تھے. تو وہ کہاں چھپا کے رکھتے ہیں انہیں, وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں چھپا کے رکھتے ہیں غموں کو. اگر ماں باپ گزر بھی چکے ہیں تب بھی ان کی قبر پہ جائیے اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیے, پروردگار تجھے میری ماں کا واسطہ ہے. تو وہاں سے بھی شفاعت فرماتی ہیں, وہاں سے بھی سفارش فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ماں باپ سے جو تعلق ہے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا, تب بھی جاری و ساری رہتا ہے. اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو آق والدین, آق والدین کا لفظ ہے کہ جس نے والدین نے آق کر دیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا, جائے والدین کو راضی کرے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا, امام باقر علیہ السلام کی حدیث نے فرمایا کہ کبھی انسان ماں باپ اس سے راضی ہوتے ہیں, مرنے کے بعد اسے آق کرتے ہیں. مرنے کے بعد آگ کرتے ہیں, اس پہ غور فرمائیے گا. اس لیے کہ وہ ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتا, ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا, ان کے قرضوں کو ادا نہیں کرتا, ان کے لیے نماز اور روزے کا اہتمام نہیں کرتا. اور پھر برعکس بھی فرمایا کہ کبھی کسی سے ماں باپ اس کے ناراضی ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں, جبکہ وہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے, ان کے قرضوں کو ادا کرتا ہے اور ان کے احبا اور اقربا کا خیال رکھتا ہے. تو یہ ہمارے پہ لازم ہے کسی کے بھی ماں باپ یا دنیا میں سے چلے جائیں, کوئی بھی آپ کے اپنے جاننے والے, اسپیشلی آپ کے دادا نانا اور ماں باپ وغیرہ, تو ان کے ہم پہ لازم ہے, اولاد پہ لازم ہے. جی بے شک. اس پہ وہ اس کے لیے ان کے اہتمام کرتا رہے. ایک فرمایا آق والدین کی دعا قبول نہیں ہوگی. دوسرا فرمایا جو خود اپنے آپ کو اتنا ذلت و پستی میں گرا چکا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ختم کر چکا ہو, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیوں نہیں مجھ سے امید رکھی تم نے, تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ تھے لیکن میری رحمت سے زیادہ نہیں تھے. تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا بہت حضور مکرم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود بھیجنے کے لیے بخل کر لے اور درود نہ بھیجے. کیونکہ علامہ صاحب یہ تو ہے نا کہ دعا کو قبول کرانے کا وسیلہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ درود میں پیک کر دیجیے, یعنی اس سے پہلے بھی درود, اس کے بعد. جی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ حدیث کا مفہوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے کہ اگر کسی نے درود کے ساتھ کوئی دعا ملا کر مانگی ہے تو درود تو یقیناً قبول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرتا ہے کہ درود تو قبول کرے اور ساتھ والی دعا کو چھوڑ دے. اچھا, کیونکہ وہ وسیلہ اس میں درود کہا گیا نا, کیونکہ یہ جو سب سے پہلے جو اللہ پاک سے دعا کی گئی تھی, حضرت آدم نے دعا کی تھی, تو اس میں بھی جو ذکر تھا اس میں بھی وہ وسیلے کی سے خالی دعا نہیں تھی. مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, ان کے آل کے وسیلے سے انہوں نے دعا فرمائی. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک سوال جو میرے ذہن میں, ہم لوگ اکثر تہجد کے وقت کو بہت ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے, پھر آذان سننے کے وقت کہا یہ جاتا ہے کہ آذان کا جواب بھی دیجیے اور اس وقت بھی قبول ہوتی ہے. پھر بیمار کی جب آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بیمار کی خود اپنی دعا اور اس شخص کی بھی جو اس کی عیادت کے لیے, تو کچھ ایسی اور اوقات بتائیے. مسافر کی دعا, ٹھیک ہے, بیماری کی دعا, مسافر کی دعا. اور بڑی حیرت انگیز بات, جس وقت کوئی خاتون بچے کو جنم دے رہی ہو اس وقت کی دعا بھی ڈیفینیٹلی قبول ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کا اہتمام ہی نہیں ہے, بتایا ہی نہیں زیادہ بچیوں کو کہ بھئی یہ آپ کا ایک لائف میں ایسا پارٹ آئے گا کہ when you will give the birth to your child, انشاءاللہ آپ اس وقت بتانا چاہیے. اسی طرح جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے انٹرو میں بتائی کہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ اتنا اجر, میں نے تو ہمارا ایسا کچھ کیا ہی نہیں, تو اس کو بتایا جائے گا یہ وہ دعاؤں کے جو تیری دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی, تو صبر کرتا تھا, یہ ان کا اجر ہے. پھر بندہ اس وقت وہاں پر حسرت کرے گا, کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی.
آج بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، ادھر ہاتھ اٹھائے اور ہم کہتے ہیں پھیرنے سے پہلے ہماری دعا قبول ہو چکی ہے، اور مایوسی بھی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، میری نہیں سنی جا رہی، اور اس طرح کا ایک مایوسی کا عنصر ایک جملہ اکثر ہماری زبانوں پر ہوتا ہے، پتہ نہیں حضرت صاحب پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. یہیں سے یہ نفی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں مجھے سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں سنتا ہوں. اچھا کون سے ایسے اللہ کا نام ہے جس سے دعا سنی جاتی ہے؟ کون سے ایسے اللہ تعالیٰ کی جو ورد ہم کرتے ہیں، جیسے یا حیو یا قیوم کا کہا جاتا ہے، اور بہت سے ذل جلال یا ذل جلال والاکرام کا کہا جاتا ہے، تو پھر کون سے ایسے لفظ ہیں جن کا ہم سہارا لیں بالکل اور اس کی تسبیح کریں تو دعا قبول ہوگی؟ ایک تو یہ کہ 10 مرتبہ اگر یا اللہ کہہ کے پکاریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. دوسرا یہ کہ جو آپ نے یہ پوچھا تھا نا کہ دعا کس موقع پر خاص قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہے خود نکاح کا موقع بھی. اچھا نکاح کا موقع، دلہا اور دلہن کے حق میں دعا. تو اس وقت معمولاً ہم گپ شپ میں ہوتے ہیں یا اپنے کسی اور مصروفیت میں ہوتے ہیں، لیکن جب نکاح ہو رہا ہو اس وقت ضرور دعا کریں دلہا اور دلہن کے حق میں. پھر یہ کہ جب بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو وہ ماں دعا کرے اس وقت. اب معاملہ زمانہ ایسا بن گیا ہے نا کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے دل میں سب سے پہلا خیال ہوتا ہے کہ مجھے انسٹاگرام پہ ڈالنا ہے، تو تاکہ فوراً تصویر لے کر سوشل میڈیا بنا ہوا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. لیکن مجھے اب اس سے یہ باتیں پتہ تھی کہ یہ چیزیں کرنی، تو میں نے بہت ضرور، میں خیر بریک میں خیر بتاؤں گی بھی، اور بہت ساری خواتین ان کو اچھا مشورہ بھی بالکل دینا چاہیے کہ یہ اٹس اے میریکل، ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایک معجزے سے گزری ہوتی ہیں، آپ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہیں. ضرور دعا کریں. السلام علیکم جی، کون بات کریں؟ امبر صاحبہ. جی لاہور سے. جی فرمائیے. پروگرام بہت اچھا ہے، بہت آپ کے شکریہ. پروگرام سے ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. بہت شکریہ. اور پہلے تو بدیہ میں آپ کے لیے ایک دعا کہنا چاہوں گی. جی میرا لفظ دعا میرے آنسوؤں سے دھلا ہوا، آپ کو خوشیوں کا سفر ملے، آپ پر درد غم کبھی آ نہ سکے، آپ پر خوشیوں کی برسات ہو. آمین. اور بدیہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے نا آپ سے گفٹ چاہیے اچھا سا. اچھا چلے ٹھیک ہے. ضرور گفٹ ملے گا جی آپ کو. اپنا پتہ ایڈریس لکھوائیے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم ضرور. ایک بریک یہاں پہ ہمیں لینی، ہمارے ساتھ ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے رمضان کا سما. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت کچن میں نازیہ ملک جو ہیں وہ ابھی سے مصروف ہو گئی ہیں کیونکہ آف کورس وقت بڑا کم ہوتا ہے. تو نازیہ ویسے آج کیا بنا رہی؟ میں ابھی آپ کے پاس آتی ہوں. شاورما رول، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ شاورما پلیٹر بھی بنا سکتے ہیں جو مارکیٹ میں اتنا مہنگا مل رہا ہوتا ہے. اور سب سے اچھی چیز جو میں اس میں پکلز جو ہے نا وہ بھی میں گھر پہ بناتی ہوں، جو میں نے اپنی کزن سے سیکھے تھے. زبردست. تو ہم ساری ریسیپی کے لیے نازیہ آج پہلی بار ہے کہ کچن میں سے دھواں نکل رہا ہے. پرسوں پہلی بار تھی خوشبو آ رہی تھی، آج پہلی بار دھواں نکل رہا ہے. I think you're cooking for the first time in the kitchen. نہیں کوکنگ کر رہی تھی، لیکن وہ بڑی ایک نا سلیکٹیو کوکنگ ہوتی ہے نا. یہ پراپر ایک کوکنگ، آج یہ وہ بالکل پراپر دیسی والا کوک ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے. بس پھر ساری ریسیپی میں آپ سے وہاں پہ آ کے پوچھیں گے، اور بریک کے دوران آگے بڑھتے ہیں. اور سارم بھائی، السلام علیکم. سارم بھائی آپ ہمارے ساتھ روز ہوتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کریں گے. اور ہمارے حصے کی جو نیکی ہے رمضان میں، ہم روزے میں یہاں پہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے ذریعے، اس چینل کے ذریعے کوئی نیکی ہو جائے. تو آج کوئی خاص خاتون ہیں ہمارے پاس؟ آپ بتا رہے تھے خاتون ہیں جو بیوہ ہیں، بچے ہیں، ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور میں جو روز آپ کے ساتھ آ کے یہ چیزیں لا رہا ہوں، اس میں ایک سوچ اور یہ دینی ہے کہ بھیگ جو دے رہے ہیں، یہ سڑکوں پہ اننون لوگوں کو بس راشن بانٹے جا رہے ہیں، وہ آتا ہے لیتا ہے جا کے رکھ دیتا ہے، پھر دوسرا لے لیتا ہے، پھر دیتا ہے. ان چیزوں سے ہٹیں، ان فیملیز کی سپورٹ کریں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے. یعنی آپ کی جو نیکی ہے وہ ضائع بھی نہیں ہو رہی، ادھر سے فقیر بھی نہیں بڑھ رہے. ادھر وہ لوگ ہیں جن کو سپورٹ نہیں کی، تو نہیں جن کے ہم بات کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم آ رہے ہیں، ان کو جب آپ سپورٹ کریں گے نا تو مسائل کم ہوں گے معاشرے کے اندر. اور ان کو لانے کا مقصد بھی جو ہم اسٹوڈیوز میں لے کر آتے ہیں، کل بھی آپ نے دیکھا جو بچہ CP چائلڈ تھا، جو نابینا بچہ تھا، اس کو بھی، اور اس سے ایک دن پہلے بھی ایک بچہ جو آیا. صرف لانے کا مقصد یہ کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. جو کیسز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ خود، اور یقین مانیں ان کو یہاں پہ بلاتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، شرم بھی آتی ہے ان سے کہتے ہوئے کہ آپ اپنے بچے کو یہاں پہ اسٹوڈیوز میں لیں. لیکن کیا کریں، کہتے ہیں سین از بلیونگ، کہ تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ اگر آپ لوگ ہیلپ کریں تو آپ لوگ کن لوگوں کی ہیلپ کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور مدیہ یہ بات ہم، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک دعا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا قبول کرانے کا اللہ کے ہاں جب آپ عرضی پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے. بے شک ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ صدقہ خیرات کریں،
اگر آپ نیکی کریں، کسی کی مدد کریں تو آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی. کیوں علامہ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ صدقہ تو آداب دعا میں سے ہے کہ پہلے صدقہ دو اپنی حیثیت کے مطابق، پھر دعا مانگو. اور یہ خود ایک رمز بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اے پروردگار، جو کچھ میری استطاعت میں تھا وہ میں نے دے دیا، اب جو تیری قدرت میں ہے تو عطا کر دے. سبحان اللہ. تو میں نے جب تجھ سے مانگا ہے تو جو کچھ اپنی حیثیت میں تھا اسے دے کر پھر مانگا ہے تجھ سے، کہ جو تو مجھے دے رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے اور تیرے بندوں میں تقسیم کر دوں میں. تو خود صدقہ دے کر دعا مانگنا اس کے لیے خاص تاکید ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں بلانا بسا اوقات ایک مجبوری بھی بن جاتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم میں ہے کہ تم صدقات دو اور انفاق کرو سرًا و علانیہ، چھپا کر بھی اور ظاہر کر بھی. دونوں کے اپنے اپنے مقصد ہیں. چھپا کر ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ خلوص باقی رہے، دایاں سے حمایت کو پتہ نہ چلے. علانیہ اس لیے دیتے ہیں کہ دوسروں کو موٹیویشن ہو اور دوسروں تک اطلاع پہنچے. تو قرآن میں دونوں کے لیے اپنے اپنے طور پر آداب ہیں اور دونوں انٹینشن سے فرق پڑتا ہے. کون خود نمائش. بڑی اچھی بات. دعا کے حوالے سے ذرا میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں. جیسے آپ نے مانگنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، تو وہ اتنے پروفیشنل ہوتے ہیں، اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے کسی سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے. اگر ایک بیٹی بیٹھی ہوئی باپ کے ساتھ تو وہ بیٹی سے باپ کا صدقہ مانگے گا، باپ سے بیٹی کا صدقہ مانگے گا، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چاہیے عام شخص، گناہ گار شخص بھی ہے نا، یہ کبھی اس کو رد نہیں کرے گا. جب ہم اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اور جب اللہ پاک سے صدقہ مانگتے ہیں ان کے پیاروں کا، تو اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ ہمیں ضرور بتائیں جو وسیلے کی اہمیت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جو وسیلے کی اہمیت کو اتنا نہیں صحیح طریقے سے جان سکتے، ان کے لیے بھی پلیز کہیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تقوی اختیار بھی کرو، یعنی عبادت بھی کرو، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اہتمام رکھا ہے. اور خاص طور پر سورہ نساء میں، ابھی میں جب آ رہا تھا اسٹوڈیو تو قرآن جب پڑھ رہا تھا تو اس میں سورہ نساء کی آیت سامنے آئی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ نے زمانہ رسالت کی بھی بات کی کہ جن لوگوں نے گناہ کر لیا تھا نا، تو کہا اے رسول اگر یہ تیرے پاس آ جاتے اور آپ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تب یہ اللہ کو گناہ بخشنے والا اور مہربان پاتے. تو یہ آیت آج تک جاری و ساری ہے کہ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور رحمت للعالمین ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا وسیلہ. حتیٰ انبیاء علیہ السلام نے حضور مکرم کے وسیلے سے دعا مانگی. تو آدم علیہ السلام نے الہی بحق محمد وانت المحمود، پروردگار تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ جبکہ تو محمود ہے. تو بحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. تو بہرحال ہم جب مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو اس کے پیاروں کا وسیلہ دے کے مانگے، اور ساتھ میں اعمال بھی ایسے رکھیں کہ ہم اس قابل بنیں کہ ہم اس وسیلے کو پیش کر سکیں اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ ہم دنیا بھر سے کہتے رہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں، پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں ہمارے دعا کریں، ہمارے دعا کریں، ہمارے دعا کریں. خود بنتے کیوں نہیں ایسے کہ لوگ تمہارے لیے دعا کریں؟ والدین تمہارے گھر میں سب سے بڑی نعمت ہے، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ ان سے کہو؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، وہ تمہارے حق میں دعا کریں. بہت اچھی بات ہے جی. جس طرح سارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، اور یقیناً آپ لوگ نمبر بھی دیکھ لیں گے اسکرین پہ. آپ نے کنڈیشن دیکھی، ایک فیملی، ایک خاتون ایسی جو کہ بیوہ ہیں، اور اس موقع پہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ معاشرے میں کبھی کبھی جب ہم یہ سوچتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جس طرح سے اسلامی دور جو گزرا، جو کہ ایک کامیاب مسلمانوں کا دور تھا، جب ہم سب سے ٹاپ پہ تھے، بہت سکسیسفل تھے، تو کیا حکمران جو زبردست والے حکمران رہے، رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئمہ، اہل بیت، صحابہ کرام جو رہے، کس طرح سے وہ اس بات پہ ان کو حیرت ہوتی تھی اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہوتا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے ہمارے اس دور میں، اور یہ کیا نوبت آئی کہ اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ گئی. کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیٹ نے یا جو ویلفیئر سوسائٹی تھی انہوں نے کیوں نہیں مدد کی. میں آپ ہم لوگ نکل کے آج سارم بھائی کو یہاں پہ ہر روز ہمیں فیملی اور اس طرح کی بے شمار فیملیز ہیں جن کے لیے ہمیں یہاں پہ مانگنا پڑتا ہے. نمبر نیچے موجود ہے، آپ اس نمبر پہ پلیز رابطہ کیجیے. سر آپ بتائیے گا کہ جب دعا قبول کروانی ہو رب تعالیٰ کے ہاں، ایک دعا کو ہم چاہتے ہیں، ہم منت مانتے ہیں، ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، روزہ اختیار کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، تو صدقہ خیرات کرنے کی کتنی ویلیو ہے؟ کیا لیول ہے کہ آپ نے صدقہ کیا اور کس طرح سے دعا قبول ہو گئی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ زمینی اور آسمانی 70 بلاؤں کو روکتا ہے. واہ واہ. صدقہ. پھر فرمایا کہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت داخل فرما دیتا ہے. اب یہاں سوال ہے یار عمر تو ایک لمیٹڈ ہے، جو ہے لکھ دی گئی ہے. برکت سے مراد ہوتی ہے کہ ایک عمر ہے آپ کی تنگ دستی میں، اور ایک عمر ہے آپ کی فراخ دستی میں. ایک عمر ہے آپ کی مانگتے ہوئے گزر رہی ہے، ایک عمر آپ کی ہے وہ دیتے ہوئے گزر رہی ہے. تو فرمایا نیچے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو کیوں نہ ہم اوپر والا ہاتھ والی زندگی مانگ لیں، اللہ سے خیر والی زندگی مانگ لیں. درازی عمر کی دعا مانگتے تو عمر تو دراز اللہ کر بھی دیتا ہے. کر دیتا ہے. آپ نے کہا کہ شاید دیکھیں ہمیں تو دراز ہوتی ہے، دراز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے.
لیکن کیا ہوتا ہے کہ مطلب میں اس کو بالکل افرم کر رہا ہوں، کنفرم کر رہا ہوں کہ ہاں دراز ہوتی ہے جب آپ کی خوشیوں میں عمر گزرتی ہے نا تو وہ بہتر ہوتی ہے۔ اچھا دوسری بات، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 14 پارہ پہلی آیت، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، کر لو کتنے عمرے کرنے ہیں، تم صاحب استطاعت تو حج کر کے آ گئے ہو، تصویریں بھی لگا دی ہیں، میں سال میں 6 عمرے کرتا ہوں، اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین شے اللہ کی اس کے بندوں کی راہ میں نہ دے دو۔ واہ واہ، بہت اچھی بات، اور اسی بات کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے۔ دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔ رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کی فضیلت اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے۔ ایک بار حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، شخص نے، کہ مجھے بتائیں کہ وہ ایسا کون سا وقت ہے جب اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرتا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے رسول پاک کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص اس وقت دعا مانگے جب اس پہ کپ کپی طاری ہو تو وہ دعا اللہ سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ دوسرا وقت وہ ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ ایک ایسا وقت ہے جب وہ جو دعا کرے گا اللہ سنے گا۔ اور تیسرا وقت وہ ہے جب اس کی آنکھیں نم ہوں اور وہ پریشان ہو اور وہ کہتے نا بہت غم زدہ ہو، تو وہ اللہ سے اپنی نم آنکھوں سے جو دعا کرے گا اللہ پاک سنے گا۔ اچھا، ایک ایسا ہی سوال حضرت علی سے ایک اور شخص نے پوچھا تھا کہ حضرت علی، دعا کرنے کا کیا فائدہ اگر اللہ پاک نے پہلے ہی تقدیر لکھ دی ہوئی ہے؟ تو اس کا حضرت علی علیہ السلام نے بڑا اچھا ایک جواب دیا تھا، جو کہ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن علامہ صاحب ہمیں وہ صحیح اور اچھے مفصل طریقے سے بتا سکیں گے۔ بہت اچھی بات مدیر، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ صلہ رحم کرے گا تو میں اسے عطا کروں گا، اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت تھوڑی کہ اسے معلوم ہو، اسے پتہ چلے ہم اس لیے مانگ رہے ہیں اس سے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ پہلے ہی جانتا ہے۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں تو میں شاید اس لیے کہتا ہوں کہ چونکہ آپ کو نہ معلوم ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے تھوڑی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ بندہ اپنی عز اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت وہ فقرہ ہے، قرآن کریم میں آیت ہے سورہ قصص کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، ان کو قتل کر دیا جاتا تو وہ مصر سے نکلے، وہ پھر وہ مدین پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ کنواں ہے، وہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں وہ الگ سے ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، تو پھر ان کے پاس گئے تو کہا کہ یہ ہم جب سب ہٹ جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو لے کے جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یعنی گھر چھوڑ دیا ہے، زمین چھوڑ دی ہے، مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان 2 بیٹیوں کو انہوں نے مدد کی، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، جانوروں کے لیے بھی پانی کا انتظام کیا، آ کے کھڑے ہو گئے، پھر ایک دعا مانگی، رب انی انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار اب میں محتاج ہوں، کوئی ایک خیر تو اپنی جانب سے مجھ پہ نازل کر، یہ سب کچھ میں نے کیا تیری خاطر، اب تو کوئی ایک خیر مجھ پہ نازل کر دے۔ اس کے بعد پھر وہ 2 بیٹیاں آئیں جو حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، اور کہ آپ کو ہمارے بابا جان بلا رہے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک کا نکاح حضرت شعیب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بہت اچھے ہو، اور بیٹیوں نے کہا کہ یہ بہت ایماندار ہیں اور بہت اچھے ہیں، تو ان میں سے ایک کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی بیٹیوں کے ساتھ کیا۔ تو ایسے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور سب کو عطا ہو گیا۔ اور وہ جو تقدیر کی جو بات کی تھی نا آپ نے، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تقدیر چلتی ہے آسمان سے اور دعا اٹھتی ہے زمین سے، اور دعا جب زمان تقدیر تک پہنچتی ہے تو اس تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا زبردست طریقہ ہے بتانے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری جو تقدیر تھی اسے اس بندے کی دعا کے صدقے میں بدل دو۔ آڈینس میں جی ہمارے پاس وہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے، ان کو مائک دیجیے، سوال کرتے ہیں۔ اور جی ان کو مائک دیجیے، جی بتائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ ہم دعا میں ایسا کیا مانگیں کہ ہماری ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ غم اس قدر ہوتا ہے لوگوں کو، یا پھر کسی کی بھی بات کی جائے کہ آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ دعا میں کیا مانگا جائے، تو اس کے لیے کیا، اس وقت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ویسے تو رب تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، اس کو تو معلوم ہے وہ کیا چاہیے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہم نبی کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، آل نبی کے صدقے میں انشاءاللہ مانگیں گے
تو انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور دعا قبول ہوگی. جب یہ کہتے ہیں نا بالکل بعض دفعہ ہوتا ہے آدمی بلینک ہو جاتے ہیں آپ. تو وہ بلینک کے وقت میں صرف یہی کہے یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس سے میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہو. ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال کرنا چاہے گا؟ جی جی علامہ صاحب. ایک سیکنڈ سوال. جی جب ذہن خالی ہو جائے نا اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو آپ یہی کہہ دیں اللہ سے کہ پروردگار میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں. یہی بس جو بہتر ہے وہ کر دیں. بس یہی کہتے ہیں کہ پروردگار اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ادب کو بھی قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال لے کے. کیا سوال ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ماں سے ہی متعلق ہے کہ اگر ماں اولاد سے ناراض رہے اور اولاد کو یوں لگ رہا ہو کہ ہم نے کبھی مطلب ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، بہتر ہی ہے، لیکن ماں کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور پھر وہ ناراض رہے، تو پھر وہ اولاد کیا کرے؟ جی مطلب جیسے وہ اپنے طرز زندگی لے کے چل رہا ہے، اس کو یوں نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم ماں کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، نافرمانی نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگی روزمرہ زندگی صحیح لے کر چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی ماں کی ناراضگی ساتھ ساتھ ہو گیا. جی بالکل کبھی ایسا ہوتا ہے. بڑا پریکٹیکل سوال ہے کہ اولاد ہر قسم کی نیکی کر رہی ہوتی ہے لیکن بہرحال ماں اپنی کسی بھی وجہ سے راضی نہیں ہوتی. تو آپ اپنی اس نیکی کو جاری رکھیں. آپ کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے. ہمارا جو ماں باپ سے تعلق ہے نا وہ تجارت نہیں، عبادت ہے اور اللہ کا حکم. جی اللہ کا حکم. کیونکہ اللہ عز و جل نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے اور جنت کا دروازہ والد کو قرار دیا گیا. یہ اپنی خیر جاری رکھیں، کام کریں اور دعا کرتے رہیں ساتھ میں، یا اللہ میری ماں کو میری جو معاملہ ہے سمجھا دے، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دے. بڑی اچھی بات یہ تجارت نہیں ہے، یہ بس ہم اللہ کا حکم بجا لیں. جناب ایک بریک کا وقت واپس آئیں گے. سارم بھائی جن کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ، وہ خاتون بھی یہاں پہ ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. رمضان کے سما میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے آؤ مدد کریں. اور یہ وقت بھی ایسا ہے کہ اب ہم اپنی افطاری کے بہت زیادہ قریب جاتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے، ہم روز آپ کو بتاتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو کہیں زیادہ ملے گا، جو نہ کہ آپ کے گمان میں آ سکتا ہے نہ ہی میرے گمان میں آ سکتا ہے. آج سارم بھائی کے ساتھ ایک ایسی عورت یہاں پر موجود ہے جو کہ بیوہ ہے. 4 سال ہو گئے ہیں کہ اس کا میاں وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس کے 4 چھوٹے بچے ہیں. اور آج جب یہاں پر آئی تھیں تو ان کے بچے نے یہاں پہ پھل پڑے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کے ضد کی تو ماں پھل دیکھ کے رو پڑی. تو آپ غربت کا اور اس بھوکے پیٹ کا عالم کا لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے جس چیز سے یہ عورت گزر رہی ہیں. سارم بھائی میں چاہوں گی کہ آپ مجھے روبینہ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ پھر آپ کو کیسے ملی، یہ بھی بتائیے گا. یہ بیچاری بیوی ہمارے پاس خود سے بھی آتے ہیں لوگ، اور لوگ بھی جو ہے نا ریفر کرتے ہیں، ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں. بیوہ عورت ہے، آپ کو پتہ ہے جب کمانے والا نہیں اور چھوٹے بچے ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنی کوشش کر رہی ہے. میں وہی جو بات ہے کہ مانگنے والوں کو نہ دیں، ضرورت مندوں کی سپورٹ کریں. یہ 6-7 ہزار روپے مہینہ کماتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے نہیں کماتی. 6-7 ہزار میں کیا کچھ بھی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، اب ہمیں اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکے. ابھی کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا ہے اس کا، نہ گھر میں کھانے پینے کو ہوتا ہے، برتن دھوتی ہے لوگوں کے یہاں جا کر کے. اور جو ہے نا اچھا ہم لوگ بھی بڑے ایک عجیب سے ہیں، بنگلہ ہوگا بہت بڑا، پیچھے سرونٹ کوارٹر بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن جب نوکر رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بغیر یعنی بچے نہیں ہونے چاہیے اس کے ساتھ. تو اگر کوئی اتنی ہی سپورٹ کر دے کہ جگہ دے کر کے گھر میں نوکری کرنے کے تو تیار ہے، بچوں کو ساتھ رکھ لے تو بھی سپورٹ ہو جائے گی، پھر بچوں کو پڑھا دے. یہ ضروری نہیں کہ اگر اس نے بیوہ نے ایسی زندگی گزاری ہے سارم بھائی بھی ان پڑھ ہوں. سارم بھائی یہاں پہ قرآن میں بھی ہے، یقیناً علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، یتیموں سے کس طرح ان کے مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کا اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ رکھا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کا رب نے کیا رتبہ رکھا ہے. اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں ان میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا جاننے والا نہ ہو لیکن یتیم بچے ہوں. میں تو اس حوالے سے کہ یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، میں ان کا نام پوچھنا چاہوں گا. انہی خاتون کے بچے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ نورین. نورین. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ نوشین. جی اور آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ہماری جو بہن یہاں پہ موجود ہیں ان کا باپ سر پہ نہیں ہے کیونکہ اپینڈکس کی پین ہوئی، ظاہر ہے ڈاکٹر پہ جانے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اور وہ اس پین کے دوران ہی ان کے والد جو تھے وہ وفات پا گئے، اور شاید وہ گھر کے واحد کفیل ہوں گے یقیناً. اس کے بعد یہ خاتون گھر سے باہر نکلی مجبوری میں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے گھر پہ اکیلے چھوڑے اور جا کے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، کام کیا، اور مشکل سے 6 یا 7 ہزار روپیہ یہ کماتی ہیں. اور یہ بچے کس کے سہارے پہ، کس کے آسرے پہ ہیں؟ جس طرح مدیہ نے بتایا کہ پھل دیکھ کے بچے کا ظاہر ہے دل للچایا،
کتنے ہفتے یا مہینے ہو گئے ہوں گے اس بچے نے شاید صرف گھر میں ایک روکھی روٹی کھائی ہے ان لوگوں نے, مشکل سے کسی کا دیا ہوا یا بچا ہوا کھانا کھایا ہے. کتنی شرمناک بات ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہمیں آج بھی ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ اپیل کرنی پڑتی ہے, ان لوگوں کے, ان بچوں کے, ان معصوم بچوں کے چہرے سامنے لانے پڑتے ہیں تاکہ آپ, میں یا کہیں پہ کوئی اگر ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ان کی مدد کر سکے. علامہ صاحب اور شہریار بھائی, آپ بتائیے کہ یتیم بچے کی یا ایک بیوہ عورت کی کفالت کرنا, ان کا ساتھ دینا, ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا, کتنی اہمیت ہے اس کی؟ اللہ اکبر. میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعہ اور مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں کہ کسی نے بتایا کہ اے خلیفۃ المسلمین, شیرخوار بچے بہت زیادہ تعداد میں وفات پا رہے ہیں. تو آپ نے فوراً تھنک ٹینک بٹھایا, بولا معلومات کرو. پتہ چلا کہ اکثر وہ بچے مرتے ہیں جن کی مائیں دوسرے کے گھروں میں کام کرتی ہیں ماسیوں کے طور پر نا. وہ 4-6 مہینے بچوں کو اپنا فیڈ دیتی ہیں, اس کے بعد جو ہے نا کسی کے حوالے کر کے چلی جاتی ہیں. بچہ ماں کا لمس نہ پا کر وہ وفات پا جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. حضرت عمر روئے, کہنے کہ یا اللہ ان سب بچوں کا خون کیا عمر کی گردن پر ہے؟ پھر انہوں نے ایک لا پاس کیا کہ جیسے خاتون پریگننٹ ہوں گی اس کا سارا ڈیورنگ پریگننسی کا جو خرچہ ہے وہ ریاست دے گی. بچہ پیدا ہو جائے گا تو 2.5 سال تک جب تک وہ دودھ نہیں چھڑاتی اس کا سارا خرچہ ماں کا اور بچے کا ریاست دے گی. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے والا ملک, یہاں پر ایسا حال ہے کہ کوئی مر رہا ہو تو اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں. ویڈیو ضرور بنا رہے ہوں گے, اٹھانے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ خوف خدا ہمارا ختم ہو گیا. نمبر 2, یہ ساری اچھی چیزیں باہر غیروں نے ہمارے اپنا لی ہیں. وہاں عمر لا آج تک چل رہا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے. پہلی تو ہمیں تو کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ جی گورنمنٹ نہیں کرتی, وہ کیا بھوکے ننگے لوگ ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ تو دوسروں کا یہ لوگ بدتمیز بے شرم لوگ, یہ آپ کی زکوٰۃ یہ جو آپ بینکوں سے اور یہ سسٹموں سے کٹواتے ہیں کہاں جاتی ہے؟ یہ سارے وڈیرے سرمایہ دار کھاتے ہیں آپ کی ہماری زکوٰۃ. تبھی تو ان کو کیڑے پڑتے ہیں, مرتے ہیں, تو ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی, کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ مان والا فیس. ان لوگوں کا ہاتھ اگر میرے نبی نے فرمایا میری امت کے سامنے سے نا نعمتیں گزریں گی, لیکن وہ کھانے سے قاصر ہوں گے, انہیں حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے. وہ کون 400 روپے درجن کا کیلا کھائے گا؟ وہ کون بچوں کو, اگر رمضان میں نہیں ان کو چاٹ ملے گی, رمضان میں نعمتیں نہیں ملیں گی تو کب ملے گی؟ اس بابرکت مہینہ بالکل اس مہینے میں بھی یہ تنگی دیکھ رہے ہیں آپ. آگے پیچھے تو دیکھیے, لیکن اس ماہ مبارک میں کہا یہ جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی تر ہو جایا کرتے تھے. ان کے پاس جبرائیل روز آیا کرتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا, ان کے تمام ان کے اہل بیت, ان کے گھر والے دیکھتے تھے کہ آقا سخی سے سخی ترین ہو گئے, ہر چیز گویا اٹھا کے انہوں نے لوگوں کو دے دی, کسی کو کمی نہ محسوس ہو اس مہینے میں. اور علامہ صاحب کیا کہیں گے بچوں کے لیے, اس خاتون کے لیے جو بے یار و مددگار ہے, اکیلی تنہا اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتی, کیا کہیں گے آپ؟ میں تو فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم بھی تو یتیم تھے صلی اللہ علیہ وسلم, خود بھی تو یتیم تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مصلحت کے تحت بہرحال انہیں یتیم پروان چڑھایا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ, آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا. تو اگر کوئی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کیفیت میں گزرے تھے, تو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پالا, تو گویا وہ ایک خدائی کام میں حصہ ڈال رہا ہے اپنا, کہ ایک یتیم کی پرورش کر رہا ہے. پھر حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اور اس کی کفالت کر لے, وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. دیکھیں جنت میں تو انشاءاللہ مسلمانوں نے جانا ہے, لیکن جنت میں جانا اور ہے اور جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ جانا اور ہے. کیا بات ہے, مصطفیٰ کے ساتھ جانا اور ہے, سبحان اللہ. تو وہاں جب جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے کہ حضور مکرم نے اپنی انگشت سے اشارہ فرمایا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو توفیق عطا کرے. میں کہتا ہوں کہ کاش کوئی ایسا آگے آئے کہ جو ان کی تعلیم کے لیے کم از کم, جیسے کہ مجھے سارے بھائی نے کہا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ان کے اگر چہرہ دیکھیں ان بچیوں کا, بیٹیوں کا, آپ یہ دیکھیے علامہ صاحب کہ بچوں کے اپنی کتنی خواہشات اور ماں باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں. مدیہ کیونکہ یو آر آلسو مدر, ہم الحمدللہ کہ بچوں والوں کو یہ معلوم ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن یہ وہ عورت ہے, یہ ماں وہ ہیں جو خواہشات کی طرف شاید دھیان بھی نہیں کرتی ہوں گی, صرف یہ سوچتی ہوگی کسی طرح میرے بچے کا پیٹ میں کچھ چلا جائے. اور آپ یقین کیجئے, میں نے ابھی ریسنٹلی ایک لڑکے کا انٹرویو سنا, اس نے کہا کہ میں صبح گھر سے اپنا ناشتہ کر کے نہیں نکلتا کیونکہ مہنگائی اتنی ہوگی, میں اپنے حصے کا ناشتہ چھوڑ دیتا ہوں بچوں کے لیے, اور میں گھر سے بھوکا نکلتا ہوں کمانے کے لیے, اور پھر ڈھونڈتا ہوں کہ شاید کئی دوست یار کچھ کھا رہا ہوں, میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا لوں, لیکن میری جو 1 یا 2 روٹی ہے
वो भी मेरे बच्चे के पेट के अंदर चली जाए। देखिए यहाँ पे स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, और माँ इसकी तो कोशिश ये है कि अल्लाह मियाँ आज, और इसकी दुआ की कोशिश यही होती है कि आज रात मेरा बच्चा बग़ैर कुछ खाए ना सोए। इनके घर में फाकों की नौबत है, और सिर्फ ये नहीं, जितने भी लोग मुखय्यर हजरात हमें देख रहे हैं, जैसे सारे मैंने बड़ी अच्छी बात की ना कि वो लोग जिनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, घर में इतने बड़े बड़े सर्वेंट क्वार्टर्स भी होते हैं, लेकिन उनकी फिर भी कोशिश होती है कि जो आए वो बच्चों के बगैर आए। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये आपके साथ और रिस्क लेकर आएंगे, क्योंकि इनके अल्लाह पाक ने इनके अपने नसीब का रिस्क लिखा हुआ है। और सिर्फ इनका रिस्क नहीं, इनको खिलाना पिलाना नहीं, इनकी तालीम के भी ज़िम्मेदार बहुत सारी एनजीओ हमें देख रही है जो कि मुफ्त तालीम फराहम करती है। तो हम चाहते हैं कि खुदारा आप इनकी बच्चियों की तालीम पे ज़रूर आप कुछ करें, क्योंकि तालीम भी बहुत बड़ा सबका जारी है। अगर किसी बच्चे को दिलवा दी ना इन्होंने, तो पूरी नस्ल को आपने संवार दिया। तो एक बच्चे को तालीम आप दिलवाइए, ताकि जो नस्ल बाद नस्ल सिलसिला है ना वो संवरता चला जाए। अच्छा अल्लामा साहब, एक और मसला है कि तालीम के लिए जब फिर ज़ाहिर है मुफ्त तालीम होगी, बड़ा बच्चों को फ़ायदा होगा। फ़िलहाल तो हम लोगों से, अगर ये भी आप के हवाले से आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, सब लोग हैं कि ये इनसे हम खुद भी बात करना चाहेंगे, जो खातून बैठी हुई हैं, लेकिन तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आप लोग किसी तरह अपनी मदद को, अपनी पैसों को कम मत समझिए कि आपके पास 200 रुपये। मैं ये भी अल्लामा साहब और शरीरा भाई आपसे कहना चाहूँगा, कुछ लोग ये शर्मा जाते हैं कि मेरे पास जेब में सिर्फ 200 रुपये या 500 रुपये है, उससे भी मदद करना, क्योंकि अल्लाह ने अजर देना है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी 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 आप जी बिस्मिल्लाह। एक आयत है कुरान की कि कुछ लोग वो होते हैं कि जो दिन में रात में छुपा कर और जाहिर करके देते हैं। तो आयत पता है कब नाजिल हुई थी? जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने 4 दिरहम थे उनके पास, 4, और वो दे दिए। एक दिन में दिया, एक रात में दिया, एक छुपा कर दिया, एक जाहिर करके दिया। अल्लाह ताला को ये अदब पसंद है। क्या बात है मौला अली, क्या बात है, क्या बात। इन्हीं वक्त मुख्तसर में रुबीना को भी ज़रा सुनना चाहूँगी। रुबीना, आप मुझे बताएं, आपकी मियाँ को गुजरे हुए 4 बरस हो गए हैं, 4 माशाल्लाह से आपके बच्चे हैं, कितना मुश्किल है आपका गुजर बसर, और मुसलसल मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ आप मुसलसल रो रही हैं, और आपको रोते देख के हमारा दिल कट रहा है कि कितना मुश्किल होगा आपके लिए कि ये आपकी 3 बच्चियां हैं और एक बच्चा आपके साथ परेशान हो रहा है। जब माँ को बच्चा देखते हैं रोते हुए, मैं ये बताऊँ नाज़रीन गिरामी, जब एक माँ रोती है तो मुझे कभी, अगर हम अपना बचपन देखें ना, अगर कभी माँ बाप के चेहरे पे मदिया परेशानी आप देखते हैं ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली परेशान होता है। आज अगर मैं भी देखता हूँ तो आप देखिए, माँ जो है वो, उसकी आंखें भरी आंसू हैं, और बच्चा जो है वो उनका चेहरा देख रहा है। आप कुछ खुद से कहना चाहेंगी? आप लोगों को बताएं कि क्योंकि आपकी जो बात है लोगों के दिल पे ज़्यादा असर रखेगी, और आपकी आंखों में आंसू, और ये वही वक्त है कि दुआ का वक्त भी है। आप भी अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक आपको इतना प्यारा कोई वसीला भेजे कि आपकी ज़िंदगी के आने वाले तमाम तर गम तमाम हो जाए। बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं 4 साल से बेवा हूँ, शौहर नहीं है। बहन भाई भी आपका नहीं है? नहीं, भाई हैं, वो भी गरीब है बेचारे। आपके शौहर क्या करते थे? कुछ शौहर मेरे प्लम्बरी का काम करते थे, लेकिन और तब उनके होते हुए इतनी घर की हालत थी कि आप लोग गुजर बसर कर लिया करते थे? जी जी, वो इतना कमाते थे कि हम 2 वक्त की रोटी खा लेते थे। और आपने उनके होते हुए कभी काम नहीं किया था? नहीं, वो तो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। ये देखिए मदिया, लेकिन अभी में आप जो कमाती हैं तो आप कैसे गुजारा करती हैं? घर का किराया भी होगा, बच्चों का खाना भी है, बच्चों के कपड़े भी हैं। रुबीना, ये कैसे करती हो? नहीं कर पाती मैं तो क्या कभी ऐसी नौबत आई कि मांगना पड़ा लोगों से? जी, मैं अभी रात को ही मैंने किसी से 200-300 रुपए मांगे थे, फिर बच्चों को खाना खिलाया मैंने। फरीदा साहिबा कॉल सुबह है हमारे साथ, हम लोग बगैर नाश्ते के बैठे हुए थे। जी, नाश्ते के बगैर बैठे हुए थे। फरीदा साहिबा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हैं हमारे साथ, पिंडी से कॉल कर रही हैं। जी फरीदा साहिबा, क्या कहेंगी आप? हेलो, आई थिंक आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ रही, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा मदिया, मुझे इस बात का मतलब एक से एक तकलीफ़ अगर आप जायज़ा लें तो कहने लगी कि शौहर जब कमा के लाता है ना, वो बीवी को भी खिलाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है। इन्होंने कभी घर पे काम नहीं किया था, यानी घर का काम बाहर निकल के नहीं किया था, और शौहर के बढ़ते मजबूरी साया नहीं ना, तो फिर खुद भी घर जाके लोग देखिए मजबूरी देखिए। कॉल हमारे पास जी वापस है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो फरीदा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी 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 फरमाइए फरीदा साहिबा। बेटा मैं विडो हूँ, बरावरपिंडी से बोल रही हूँ। अभी मुझे आज किसी ने मुझे भेजे हैं ज़कात के पैसे जी, तो मैं आपकी कॉल चल रही थी तो मेरा दिल फट गया। मैं 2000 डोनेट करना चाहती हूँ इन्हें। बहुत शुक्रिया फरीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया। फरीदा जी, जो आपने 2000 दिए ना, यकीन माने इसकी कीमत
اربوں سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ جو احساس آپ کے اندر ہے, آپ کو کسی نے پیسے دیے اور آپ نے آگے خود بھی عابد ہوئے جیسے آپ نے کہا, تو آپ کو احساس ہے کہ سر پہ اگر سایہ نہ ہو خاوند کا تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے, اور آپ نے 2000 دیا, یقین مانیں اللہ پاک آپ کو اس 2000 کا بہت زیادہ اجر دے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا, لیکن اگلے کے لیے یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. روز جب صبح سو کے اٹھتی ہو روبینہ, تو مجھے بتاؤ کیا ٹینشن سب سے زیادہ, کیا غم سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے, کیونکہ ہر اگلے دن کا ایک نئی مصیبتیں ہیں, ایک نئی پریشانی ہوتی ہے. پریشانی پاس کر لو بہن. کچھ کھانے کو نہیں ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے مجھے, پھر میں بولتی ہوں جاؤ کسی سے 100 لے آؤ یا 50 روپے لے آؤ, تو کوئی دیتا ہے کوئی نہیں بھی دیتا ہے. 10 گھروں سے پوچھتی ہوں میں, پھر جا کے کوئی 100 روپے ملتے ہیں تو پھر ادھارا دودھ لے کر اور پاپے بچوں کو کھلاتی ہوں. اور صرف ایک جگہ پہ کام کرتی ہو آپ؟ نہیں, 2 گھروں میں کرتی ہوں. لیکن وہ کبھی ایسی مدد نہیں کرتے کہ چلو جاتے ہوئے کچھ سالن دے دیں, پچھلی رات کا سالن دے دیں, کچھ ایسا کر دیں؟ کبھی کبھار دے دیتی ہیں, کبھی کبھار نہیں دیتی ہیں. ان کے پاس ہوتا ہے تو دے دیتی ہیں, ورنہ نہیں. مطلب جس طرح سے ان کی مجبوری ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, بہت مرتبہ کبھی آپ رینڈملی جو عام زندگی میں ہم لوگ گزر جاتے ہیں نا پاس سے, احساس نہیں ہوتا. اس وقت چونکہ ہم نے پوری ان کا ایک سچویشن دیکھی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, ان کی فیملی. شہریار بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی, اب شہریار بھائی کیا کہیں گے؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میرا ٹورز اینڈ ٹریولز کا تھوڑا کام ہے, اور میں گروپس لے کر جاتا ہوں عمرے پہ. جی جی جی. تو میرے ساتھ ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں جی یہ میرا الحمدللہ 8واں عمرہ ہے اور یہ میرا 10واں عمرہ ہے. یہ بھی ضروری ہے بات. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں یار تم ادھر کعبے کے گرد آ کے چکر لگا رہے ہو, جی جو لوگوں کو چکر دے کر آئے ہو, اللہ اکبر, وہ چکر نہیں ختم ہوں گے ان چکروں سے. اللہ اکبر. جاؤ کسی کی مدد ہو. یہ 4 لاکھ کا تم عمرہ کرنے تو آ گئے ہو رمضان میں ادھر, لیکن بھائی ذرا سوچو, ایک صاحب بورڈ لگا دیتے ہیں جی عمرے پہ جا رہے ہیں, عمرہ مبارک, حج مبارک, اور پڑوسی آپ کا بھوکا بیٹھا ہے. ایسے ہمارے ساتھ احسن رضوی بھی ہیں ہمارے ساتھ حیدرآباد سے کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی احسن بھائی. جی میں یہ ابھی آپ کی چینل پہ دیکھ رہا تھا, خاتون کو بڑی مظلوم ہے وہ. جی جی. تو میں جو ہے حیدرآباد سے جو آپ میری بات کروں میں احسن رضوی, میں 5000 روپے ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ رضوی بھائی, بہت شکریہ. خوش رہیے, خوش رہیے. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ آپ کی جو مدد ہے, آپ کے جو پیسے ان کے لیے بھیجے ہوئے, دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ, اور اس وقت یہ عصر کا وقت گزر رہا ہے, اور یہ ہم افطار کے قریب آ رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے گھروں میں کھانے بنیں گے اور طرح طرح کی جو ہے نعمتیں سجی ہوں گی ہماری میزوں پہ. لیکن یہ عورت جو ہے یہ ایک وقت کے کھانے سے محروم ہے, اور 4 بچے. جب ایک ماں یہ دیکھتی ہے نا کہ اس کی بیٹی بھوکی ہے یا اس کا بیٹا جو ہے وہ پیاسا ہے یا بھوکا ہے, تو آپ سوچئے کہ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور یہ نمبر ہم لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, بار بار چل رہا ہے یہ نمبر. آپ لوگ اگر ٹیلی ویژن پہ اگر آپ لوگ کال نہیں بھی کر پاتے, یہاں پہ نہیں کر پاتے, لیٹر آن یوٹیوب کے ذریعے آپ یہ شو دیکھتے ہیں, تو خدا را ان کی مدد کیجیے گا. اور آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ضرور ان کی مدد کریں گے, اور یہاں سے بھی انشاءاللہ جو جائیں گے, کیونکہ ایسے ہماری آڈینس میں تو ہم دیکھتے ہیں ہم روز راشن بھی دیتے ہیں. تو آج جو یہاں پہ چیزیں موجود ہیں سب ایک چیز جو ہے وہ انشاءاللہ جی بالکل. میں الفتح کا ایک ہمارا بڑا اچھا راشن بیگ ہے, چاہوں گا جیسے ہماری ویب سائٹ بھی چل رہی ہے sarimbarnitrust.org, اس پہ بھی آپ جا کے پے پال اکاؤنٹ ہے, اس پہ بھی جو بیرون ملک ہے ان کو مشکل ہوتی ہے تو اس میں ایزیلی کر سکتے ہیں, اور اس میں لکھ بھی دیں اس کا جو ہے نا روبینہ کا ریفرنس ڈال دیں تاکہ پتہ ہو یہ اماؤنٹ اس کے لیے آیا ہوا ہے. بالکل. آپ کیا کہیں گے اس طرح کی اور بھی بہت خواتین ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو میں روز بتاتا ہوں کہ یہ ایک آ کے بیٹھتا ہے کوئی, اس کے پیچھے کئی سو لوگ موجود ہوتے ہیں. انہیں لانے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی مدد ہو اور ادارے کی بھی سپورٹ ہو, کہ پتہ چلے کہ ادارہ ہے جو سپورٹ کر. اب ان کو کوئی کچھ دے یا نہیں دے, یہ ادارہ لایا ہے, اس کا ذمہ دار ادارہ ہے, اس کو جب سپورٹ کرنی ہے وہ ادارے نے کرنی ہے. سارے بھائی میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ گھر سے باہر جب کام بھی کرنے جاتی ہوں گی تو یہ کس دل سے جاتی ہوں گی. ان کی ماشاءاللہ 3 بچیاں ہیں بیٹیاں چھوڑ کے, اور یہ زمانہ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ آپ کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کس دل سے گھر سے باہر نکلتی ہوں گی جب گھر میں کوئی بڑا موجود ہی نہیں ہے, تو یہ 3 معصوم بچیاں کن کے پاس چھوڑ کے جاتی ہوں گی اور کس دل سے کام کرنے جاتی ہوں. بات یہ آج ہم جدید دور میں بچوں کو موبائل بھی دیے ہوئے سب کچھ ہے, لیکن ذرا سا موبائل نہ مل رہا ہو یا لیٹ ہو جائے
جائیں تو دل گھبرا جاتا ہے. وہ ماں کتنا گھبراتی ہوگی جس کو پتہ بھی، اور غریب علاقوں میں رہتے ہیں جو جہاں کے حالات بھی سب کو پتہ ہے. بہت تکلیف دہ چیز ہے، لیکن پھر بھی میں پسند کرتا ہوں کہ انسان اپنی محنت ضرور کرے. جو اس کی کمی آ رہی ہے وہ دوسرے لوگ مل کر کے اس کو پورا کریں. ہاں اس کو کوئی گھر میں کام کرا دیں وہ بہت اچھی بات ہے. دماس والے ہماری آڈینس کے لیے ہر روز گفٹ بھیجتے ہیں. گولڈ آپ جانتے ہیں بہت ایکسپینسو ہو چکا ہے. جی جی. تو اس میں گولڈ کا یا تو اللہ ہوتا ہے یا چین ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کا جو گفٹ ہے وہ ان کو میں دوں اور یہ اس کو بیچیں اور جو کچھ تھوڑی بہت رقم آتی ہے وہ اپنی بچی کے لیے یا جو بھی یہ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ میں میری بہن یہ آپ کے لیے اس کے اندر گولڈ کی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. یہ ہمارے شو کی طرف سے ہماری اس ٹیم جو سما کی ٹیم ہے، یہ کسی کا نہیں، یہ سما کی ٹیم کا ہے یہ جو اس میں گولڈ ہے. اچھا مجھے ایک وہ واقعہ یاد آیا مدیہ، آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی ایک پوائنٹ پہ کہا کہ وہ اپنے باپ کو آواز نہ دیں یا کوئی بیٹا آواز دیں، جہاں پہ یتیم بچے تھے. وہ واقعہ اگر واقعہ میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، رو رہے تھے تو کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول میرا بچہ 3 دن سے غائب ہے، مل نہیں رہا، تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور بھی پھیرے ہی بھی نہیں تھے. ایک اور صحابی نے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بچے کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے والد نے کہا کہ ایسا ایسا کہا. اس کو تو میں فلانے باغ میں دیگر بچوں کے ساتھ دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو باپ نے یہ سنا تو وہ ایک دم بھاگے. تو حضور نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ادھر آؤ واپس آؤ. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا وہاں جا کر اپنے بیٹے کو نام لے کے نہیں پکارنا، اس کو کہنا اے بیٹے صرف. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ اتنے دنوں بعد ہوں، ماں اس کی مرنے جیسی ہوئی ہے. میرے فرمایا تیری زبان میں اتنی مٹھاس ہوگی کہ تیرا بیٹا جن بچوں کے ساتھ کھیل رہے وہ یتیم بچے ہوں گے اور ان کے دل میں نہ آئے گا، ان کے دل کٹ جائیں گے، کاش ہمارا باپ زندہ ہوتا. وہ اتنی مٹھاس سے ہمیں برقرار. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یتیم بچے ہیں، مسکین، کس طرح سے خاتون بلکہ یہاں تک ہے لاچار ہیں، بے یار و مددگار ہیں. اگر تم وہ ہو بیوی والے ہو شوہر، اپنی بیویوں کے تذکرے بیواؤں کے سامنے نہ کیا کرو کہ ان کے دل کٹتے ہیں کہ کاش ہمارا. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے بہن؟ جی میں سونا بات کر رہی ہوں خیبر پختونخوا سے. جی فرمائیے سونا صاحبہ. میں نا 9,000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن کال میں نے ایک بات کے لیے کی ہے کہ ضروری نہیں ہے نا کہ ہم زیادہ دیں، مطلب جس سے جو بن سکے ایزی پیسہ میں جتنا بھی ہوتے وہ ہم سینڈ کر سکتے ہیں نا. بالکل. تو 1 لاکھ بھی 1 روپے کے بغیر 1 لاکھ نہیں بنتا، تو جتنا ہم سے ہو سکے نا اپنے حیثیت کے مطابق ہم دے سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی. اور یہ سونا کام آپ کرتی کیا مجھے یہ بتاؤ؟ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ نے پیسے بھیجے، تھینک یو ویری مچ. اور اب یہ علامہ صاحب کیا ایڈ کریں گے یہاں پہ کہ یہ لوگ جو جس طرح لوگوں کے ذہن میں نے پہلے بھی بولا کہ آتا ہے کہ میرے پاس شاید 1000 روپے میں دوں یا نہ دوں، 500 روپے کا یہ لوگ کیا کریں گے، 100 روپے کا کیا کہیں گے آپ یہاں پہ؟ اور ایک اور بات کا تھا کلامی کی معذرت، وہی لوگ کال کریں جن کے پاس ہزاروں میں، جو لاکھوں والے دیکھ رہے ہیں لیکن میں جرت نہیں ہے کال کرنے کی، لیکن مدد کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کریں گے، ان کو بھی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور انشاءاللہ کوئی سبب بنا دے اور کوئی وسیلہ بن جائے انشاءاللہ سے. اور وہ جو جہاں تک بات ہے نا سورہ ماؤن کے آخر میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وائے ان لوگوں پر کہ جو چھوٹی چھوٹی مانگی جانے والی چیزیں بھی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ برتنے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس چھوٹا ہے وہی آگے بڑھاؤ. بلکہ بعض احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ اگر کوئی 1 درہم بھی خلوص کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 1 درہم کو پالے گا، پرورش کرے گا کہ وہ میدان قیامت میں احد کے پہاڑ کے برابر زکوٰۃ کی طرف سے محسوس ہوگا. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، شریعہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، سارم بھائی آپ کا شکریہ، اور ہماری ان بہن کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ہاتھوں سے کوئی نیکی کروانے کا موقع دیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم بہت دعا کرتے ہیں. ان بچوں کو بہت پیار. اور ہم آپ کے ساتھ اور بھی الفتح کے گفٹ ہیمپرز ہیں وہ بھی بھیجیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رمضان کے سما میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. کچن میں ہم موجود ہیں جہاں پر ہمارے بہت ہی پیارے آغا غفار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری بہت ہی پیاری نازیہ ملک جو کہ پراپر اپنا جو پلیٹر ہے شورما وہ تیار کر کے بھی کھڑی ہیں. تو ریسیپی تو بتائیں ذرا اس کی. بالکل میں ریسیپی بتاتی ہوں. اس شورما میں ایک چیز بتا دوں کہ کوئی بھی مشکل
जो चिकन है वो नहीं बनाती मैं। चिकन में एक तो ये कि जिस तरह आगा साहब ने पहले भी बताया था कि लहसुन हमेशा मैं उसी वक्त चॉप करके डालो। आज कह रहे थे खुशबू क्यों आ रही है, तो मैं ये बता दूं कि मैंने आज चॉप करके जो लहसुन है वो डाला था इस वजह से। जब फ्रेशली आप लहसुन या अदरक डालते हैं उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और साथ में इसमें लहसुन डाला था विद ऑयल, और कुछ भी ऐड नहीं किया चिकन में, ठीक है। और साथ ही हुमस बनाया। हुमस में आपको पता है कि चिकपीस ज़रूरत होती है और सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स आपको महंगे लग रहे हैं तो आप सिर्फ चिकपीस यूज़ कर लें, लेकिन ये कि सेसमी सीड खाना भी अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ दही जो मैंने बनाया, वैसे तो तहानियाँ होता है लेकिन मैंने इसमें दही बना दिया। इतना मुश्किल क्यों आप जाएं रेसिपी पे। मैं इसमें दही में काली मिर्च, नमक और लहसुन ऐड करके, और ये पूरा एक प्लेटर जो है वो आपका बन जाता है। एक जो ख़ास बात है इसकी जो मैं बताऊँ, जो मैं पिकल्स बनाती हूँ वो पिकल्स घर पे होते, मेरी कज़न ने मुझे सिखाया था। इसमें आपने विनेगर लेना है, आपने कम से कम अगर 1 कप विनेगर ले रहे हैं तो उसमें 1/4 कप आपने जो है पानी लेना है और नमक डालना है, और उसको आपने बॉईल करना है पानी को, मतलब उसी विनेगर को, और उसमें प्याज और ये खीरा और साथ में हरी मिर्चें डाल दें और वो पिकल्स बन जाएंगे आपके। अच्छा, एक सवाल नाज़िया, ये जो पिकल, इसमें लोग अक्सर गोभी का भी यूज करते हैं और तरह की कोई और भी सब्जियां जो होती हैं वो सब, गाजर भी और बीटरूट भी डालते हैं, बहुत कुछ ऐड करते हैं, तो क्या वो सब कुछ उसमें डाल के कर सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं। बीटरूट का बस सिर्फ ये होता है कि बीटरूट रंग छोड़ता है तो वो उसका जो कलर है वो उसको आप अलग बना लें, वरना ये है कि आप बाकी जितने भी, और गाजर थोड़ी सी मीठी होती है तो आई फील लाइक उसको भी अलग। अच्छा, एक क्वेश्चन आगा साहब से यहाँ पे मैं सवाल करूँगा कि ये इस तरह इस प्रोसेस के थ्रू जब आप सब्जियों को गुजारते हैं तो सब्जियों में इफादियत महफूज रहती है, ये बताइए। देखिए, इसमें सिरका मौजूद है, पानी मौजूद है, यकीनन उनकी अफादियत भी मौजूद होती है और उनकी लाइफ बढ़ जाती है। ओह ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो इट्स हेल्दी टू, बेसिकली अगर सब्जी खाने का दिल नहीं करा तो इस तरह का प्रोसेस करके सब्जी खाएं तो बड़ा मजा आता है खाने के साथ। अच्छा, जितनी ऑडियंस है ना, एक एक बात को निहायत ही गौर से सुने, क्योंकि जब हम आगा साहब का जब सेगमेंट हो जाएगा और आपके पास आएंगे तो वही होंगे जो हमने यहाँ पे बात की, और इनाम मिलेंगे, यहाँ बहुत सारे इनाम आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जूस क्या था? बिल्कुल, जूस स्ट्रॉबेरी जूस है, और मैं भी सुन रही थी कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए ये जूस जो है बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरीज है, गुड़ है और साथ में पानी हमने डाला है, कुछ भी नहीं। लेकिन ख़ास बात जो होती है, जो इसलिए आपके गले के लिए, जिनके गले ख़राब हुए हैं उसके लिए ये है कि आप इसमें जो है बूस्टर है, ये बूस्टर है, और साथ में इसमें ऊपर से मैं शहद, हमेशा मैंने कहा शहद, मैं ऊपर से शहद डालती हूँ, कभी भी ब्लेंड ना करे शहद को, उसका। वेरी नाइस जी आगा साहब। सर, आज मैं खजूर पर बात कर रहा हूँ, और आज सबसे पहले मैं एक ऐसी दवा बना रहा हूँ जो छोटे बच्चों को 1 साल के बाद किसी भी बच्चे को दीजिए तो आपको किसी एनर्जाइज ज़रूरत नहीं। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 6 चम्मच क्रीम बालाई, और इसमें मैं 5 से लेकर 6 डालूंगा खजूरें, और इसको मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स करूंगा, ग्राइंड करूंगा, पेस्ट बनाऊंगा, और इस पेस्ट को मैं चाहूँगा कि आप अगर किसी छोटे बच्चे को आप ये बना करके दें तो उसके अंदर आपको किसी भी एनर्जाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत अच्छा एनर्जाइज़र, वो बच्चा तो ऐसे से घूमता रहेगा। आगा साहब, एक सवाल, बच्चे को तो इमेजिन भी कर लिया कि इसको। अच्छा, एक सवाल मदिया, क्या बच्चे के अलावा हम भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत मजे का लग रहा है ये तो? ये सवाल मेरा भी, इजाजत है सर? 1 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे सब खा सकते हैं। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा, और साथ में इसमें अगर दूध डालेंगे तो आगा साहब वो तो शेक भी बन जाएगा, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बन जाएगा। इसमें तमाम लोग अपनी अपनी सहूलत से सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं इसको और अच्छी तरह ब्लेंड कर लूं। मैं चाह रहा था कि वक्त कम से कम खर्च हो, हम एक नई और चीज़ पे बात कर लें। एक और एनर्जी ड्रिंक बना रहा हूँ जो 1 साल से लेकर 80 साल तक तमाम लोगों के लिए है। इसमें 5 से 6 बादाम हैं, ठीक है, इसमें 5 से 6 टुकड़े अखरोट के हैं, इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून तरबूज के बीज है ये, जबरदस्त, वेरी नाइस, और उसके साथ मैं डाल रहा हूँ खरबूजे के बीज। और ये ख़ास तौर पे रमज़ानों के लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ कि रमज़ानों में खरबूजे के बीज डायरेटिक का काम करते हैं। अगर आपके जिस्म में पानी कम हो रहा है तो खरबूजे के बीज उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप दूध डाला है। आगा साहब, बादाम, अखरोट, खरबूजे के बीज, और चौथी चीज़ तरबूज के बीज। तरबूज की बीज, अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर रहा हूँ, वो है खजूर। अच्छा, खजूर के बारे में एक बात ज़रूर करनी मैं चाहूँगा,
वो एक दो बस डाल दें। खजूर के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगा। खजूर के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। उनके सीने में दर्द हुआ। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, आपने मेरे सीने पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपके हाथों की ठंडक मेरे दिल तक उतर गई। आपने फरमाया कि हारिस बिन कल्दा से इलाज कराओ कि वो एक माहिर तबीब है, यानी माहिर तबीब की तलाश हदीस की रूह से ज़रूरी है। और यहाँ एक बारीक सी बात है, वो ये कि हारिस बिन कल्दा मुसलमान नहीं थे। दूसरी बात आपने फरमाई उनसे इलाज कराओ और मदीने की अजवा खजूरें लेकर गुठलियों समेत पीस कर इस्तेमाल करो, वो तुम्हारे दिल के लिए बेहतरीन दवा। वाह वाह वाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। देखिए ये उसूल है कि आप इलाज कराकर टोटके कीजिए, टोटके करते वक्त इलाज ना छोड़ दीजिए। ये बुनियादी उसूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है। और तीसरी बात जो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट कहनी है, अब बहुत सारे लोगों में बड़ी कॉमन सी बात हो गई है कि अजवा की खजूर की गुठलियों का पाउडर मार्केट में मिल रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस पाउडर की अफादियत उस हदीस से मिलाना शदीद गलत बात है, इसलिए कि वहाँ पर खजूर की गुठलियों समेत पेस्ट को कहा गया है। यानी अच्छा खजूर भी हो और गुठली भी हो, गुठली भी हो, ठीक है, दोनों चीजें। तो ठीक है, आगा साहब ये ग्राइंड कर लीजिए। फ्रेशली इसको करेंगे। फ्रेश भी कर सकते हैं। एक और सवाल है आगा साहब से। जी आगा साहब, आजकल ना हमें रेशा बहुत आया हुआ है, तो अब दूध भी पीने का दिल करता है, उसके लिए क्या करें फिर? उस दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, वो दूध एक्सपेक्टोरेंट बन जाएगा। वाह क्या बात है आगा साहब, छा गए आप, छा गए। जी आगा साहब एक और आपकी रेसिपी है जी। एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, रोज़ा लगता है, उन लोगों के लिए मैंने बनाया है खजूर की गुठली को निकालकर इसकी जगह पर मक्खन रख दीजिए और ये फ्रीजर में रख दीजिए। इफ्तार के वक्त ये खजूर खाइए, आपकी एनर्जी फौरन वापस। क्या बात है आगा साहब, जिंदाबाद। इसमें एक बादाम और साथ में क्रीम भी लगा दी जाए तो मैंने तो यकीन माने मेरी आंखें उस दस्तरखान पे पहुंच गई जहाँ पे पड़ी मैं तो फौरन पूछ कर गई थी। अच्छा बहुत अच्छा लगता है। सवाल का एक जल्दी से लोगों से पूछेंगे, आगा साहब ने बालाई और कितनी खजूरें मिलाई थी जो बच्चे का एनर्जी ड्रिंक? नहीं, कितने चम्मच बालाई के चम्मच कितने थे? कितने? ये कैसे? ठीक है, किसने बोला है 6? सबने बोला 6। आपास की जानिब से ये गिफ्ट आपका हुआ और ये गिफ्ट आपका हुआ। अच्छा किस खातून ने अपने शौहर की तस्वीर अपने साथ रखी हुई ये बताइए? क्या दिखाइए, शौहर की तस्वीर दिखाइए। फोन में नहीं दिखाइए तस्वीर कहाँ है? फोन में दिखाइए। वैसे रखी हुई है, वैसे रखी हुई नहीं, दिल में नहीं दिखाइए, दिखाइए तस्वीर शौहर की जल्दी से। शौहर की तस्वीर ही नहीं मिल रही इनको भाई। ये नहीं जी, शौहर की तस्वीर देखिए, ये रखी हुई, ये जानान की जानिब से गिफ्ट आपका हुआ। और किसने रखी हुई दिखाइए, गिफ्ट लाइए, गिफ्ट लाइए। ये शाह सवार की जानिब से, ये दिखाइए जरा। कहाँ गए? शौहर ही नहीं मिल रहा आपको। अरे शौहर खो गए। ऐसे शौहर खो गए। फोन में तो हर एक के हस्बैंड की पिक्चर होती है, अगर वॉलेट में निकले ना पुराने किसी की क्या, तो ये रखिए शाह सवार। वॉलेट में है किसी की? नहीं है वॉलेट में। ये लीजिए, ये आप रखिए शाह सवार। अल्फता का गिफ्ट लाइए। एक प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ, इधर आ जाओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। क्या नाम है बेटा आपका? शाह सवार की जानिब से गिफ्ट। ये हाथ पे क्या हुआ बेटा? ये हाथ पे क्या हो गया? कौन है बच्चा प्यारा सा? लाइए जी, इनको ये गिफ्ट दीजिए। ये हाथ पे क्या हो गया है? ये तो उठा ही नहीं सकते, तो इनके इनको दे दीजिए। चोट लगी? क्या लगा था? अच्छा जी, ये अल्फता की जानिब से, ये उठा तो सकेंगे नहीं, इनके पास रख दीजिए, ठीक है। और तालियां बजाइए बच्चे के लिए। अच्छा हमारे पास कितनी देर है? और हमारे पास और भी गिफ्ट्स हैं। 1 मिनट रह गया है। एक चीज मुझे बताएं, सवाल ये है, नाजिया ने इतना जबरदस्त ड्रिंक बनाया, उसमें क्या क्या डाला था? उनसे पूछें। क्या डाला? क्या स्ट्रॉबेरी के अलावा? अच्छा जी, ये मुश्क का जोड़ा आपका हुआ, स्ट्रॉबेरी का मुश्क का जोड़ा ये आपका हुआ। और ये फोटाइल की जानिब से वहां पीछे दे दीजिए। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, कुछ और गिफ्ट्स बाकी हमारे पास रह गए हैं। ये क्यूट से बच्चे को इधर भेज दीजिए। अल्लाह मियां, भेजिए। ये तो बहुत ही कमाल है बच्चा। क्या बात है भाई। हमें ब्रेक के लिए कितनी देर है जी? ब्रेक के लिए फौरी हमने जा रहे हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ये लीजिए यार, ये लीजिए, ये लीजिए।
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक कहते हैं। बनो समा की आवाज़ आपका फेवरेट सेगमेंट के साथ हम लोग हाजिर हैं। सभी भाई और फसी भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया जी। मार्किंग के लिए रेडी हैं, किसको आउट करेंगे और किसको रखेंगे इन, ये भी फैसला करेंगे हम, लेकिन मारुख के जाने पड़ते हैं। जी मारुख। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बनो समा की आवाज़ की जो हमारी कंटेस्टेंट हैं, ताल्लुक़ है उनका कराची से और नाम है उनका कहकशां सुहेल। तो आइए चल के सुनते हैं कहकशां। जी कहकशां साहिबा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। मुझे खता कारसा इंसान मदीने में रहे, बन सरकार का मेहमान मदीने में रहे, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझ खता बहुत अच्छे। अच्छा, आज आपको बता दें कि आज हमारे साथ 9वें और 10वें कंटेस्टेंट होंगे और कल 5 कंटेस्टेंट इस कंपटीशन का पार्ट नहीं रहेंगे। अच्छा, आपसे हम जरा फसी भाई अच्छे पढ़ने की इन्होंने कोशिश की, मैं यही कहूँगा अच्छी कोशिश की। लफ्ज़ों को उन्होंने गलत तोड़ा, जहाँ पे ख़ता कार पूरा कहना चाहिए था, ख़ता अलग कहा, कार अलग कहा। तो बहरहाल मजमूई तौर पे अच्छे पढ़ने की इन्होंने कोशिश की है। और अंदाज फसी भाई इनका अंदाज अच्छा है माशाल्लाह। ठीक है, ओके जी। जी सभी भाई क्या कहेंगे? बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। पढ़ा भी आपने बहुत अच्छा। ज़ाहिर है रोज़ा होगा आपका, रोज़े में जब आदमी शुरू करता है तो वैसे भर के नहीं आ सकता जैसे आना चाहिए था, थोड़ी सी वीकनेस रही है। और ख़ता और कार दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, हम मिलाकर उसको अदा करते हैं। अगर ख़ता कहने के बाद कार अलग भी कह दिया तो कोई मसला नहीं। लेकिन इन्होंने तो कहा कि ख़ता कार, इसीलिए मैंने वजाहत कर दी, इसलिए मैंने वजाहत कर दी। तो सर तोड़ने से तो फिर उनकी कोई मार्किंग तो कम नहीं होगी, उससे फ़र्क तो नहीं पड़ा? अगर पूरा कहना चाहिए था मेरे लिहाज से, एक साथ कहना चाहिए था, पूरा कहना चाहिए। रोज़े का मसला तो रोज़ ही होगा जी। रोज़ा रोज़ नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि दो लफ्ज़ हैं, अगर अलग अलग भी कह दी तो ये रोज़ा जो है ना, रोज़ा तो रोज़ होगा, तो वो तैयारी आपको आप रोज़े के हिसाब से ही करके आनी है। बेटा बहरहाल मेरे नज़दीक बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं ना, ज़ाहिर है हर परफॉर्मेंस में रहती हैं। लेकिन आपके नज़दीक ख़ता कार को अलग अलग कर देना कोई जुदा भी कर गलत नहीं है इस लफ्ज़ को खास तौर पे। ठीक है, तो सांस लेने के लिए गुंजाइश चाहिए होती है, इस लफ्ज़ में इजाज़त है, कोई मसला नहीं। चले, वो सभी भाई और फसी भाई का दो का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारे साथ होंगे वो होंगे इस्लामाबाद से, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ब्रेक है और इतनी देर में जो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट के पास है थोड़ी तैयारी कर लें और ज़रा आप भी देख लें कि आपने कौन से लफ्ज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है और कौन सा लफ्ज़ नहीं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इनके होते हुए दोनों। ठीक है, तो एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए बनो समा की आवाज़। बने दोनों जहां
शाहिदो सरा के लिए बने दोनों जहां शाहिदो सरा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए बने दोनों जहां हुजूर नूर हैं महमूद हैं मुहम्मद हुजूर नूर हैं महमूद हैं मुहम्मद जगह जगह नए उन्वान हैं सना के लिए जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनो समा की आवाज़ में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पहली हमारी कंटेस्टेंट थी कराची से कहकशां सुहेल और दूसरे हमारे कंटेस्टेंट थे इस्लामाबाद से सादत अली। और अब से थोड़ी देर पहले सादत अली ने ही कलाम पढ़ा, तो ज़रा उन पे भी ज़रा जो हमारे यहाँ पे नातखान बैठे उनकी ज़रा राय जान लेते हैं। साथ हमारे साथी मौजूद हैं, सुन भी रहे हैं जी। और फसी भाई क्या कहेंगे आप, पहले बताइए जी। बस उन्होंने नाज शरीफ पढ़ दी है जी, बस सुभान अल्लाह। तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं था, अदायगी भी सही नहीं थी, लहन भी अच्छा नहीं था। लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ड्स है तो आप उनके सही, जैसे वो कोनेन बोला उन्होंने। अब महफिल है, वो महफिल कह रहे हैं, कोनेन ठीक है। ये तो बहुत बड़ी यानी थोड़ी सी तलफ़ुज़ की थोड़ा सा नहीं, ये काफ़ी ये अगर हाँ एक मेजर गलती है। ठीक है, क्या कहेंगे जी सर? बेटे जब मुकाबला नात में पढ़ने आते हैं ना, तो मैंने अक्सर कहा है कि जब हम शुरू करते हैं तो उसी वक्त से बहुत हमारा इम्पैक्ट तवाना होना चाहिए, और आखिर में जब हम क्लोज़ कर रहे होते हैं उस वक्त तक एक ही तासुर जाना चाहिए पढ़त का। आपके यहाँ जब आपने शुरू किया है तो बहुत ही स्लो, बहुत ही डल, और उसमें भी आपका सांस इतना कम था कि आपने लफ्ज़ भी छोड़ दिए। मतलब दूसरी मरतबा आपने हैं का लफ्ज़ बिल्कुल साफ़ निकाल दिया, क्योंकि सांस ही नहीं था आपके पास उसको पूरा करने के लिए। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका पढ़ना भी माशाल्लाह अच्छा ही है। अब क्या वजह हुई कि ऐसा अच्छा पढ़ने वाला आज ऐसा नहीं पढ़ सका जैसा उसको पढ़ना चाहिए? कोई ख़ास वजह थी? आप इस मतलब प्रैक्टिस आपने बहुत की हुई थी, आप हमें सुन रहे हैं, आवाज़ जा रही है आपको? इनको आवाज़ जा रही है हमारी? जी, प्रैक्टिस थी आपकी बहुत ज़्यादा। क्या वजह हुई जो तलफ़्फ़ुज़ आपका सही नहीं था? और एक लफ्ज़ नहीं, 3-4 ऐसे लफ्ज़ थे जिनको आपने सही से प्रोनाउंस नहीं किया। दूसरी बात ये ऐसा भाई जी, सुरों में भी लहन में भी वो इतना उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको आवाज़ आ रही है? ये अब बात क्यों नहीं कर रहे? सुन रहे हैं जी, बोलिए मेरे भाई। जी जी कुछ बताइए तो। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सही मेरे फरमा रहे। ठीक है, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको रियलाइजेशन। सादिक भाई, आप यही कलाम प्रिपेयर करके आए हुए थे या आपने एंड टाइम पे आपने सोचा कि मैं कलाम चेंज कर लेता हूँ? यही कलाम था मेरा। अच्छा
جی جی. اور کتنے دن آپ نے اس کو پریپیئر کیا ویسے؟ اس کو میں نے اچھا خاصا ٹائم لگایا میں نے. یہ بچہ واقعی پڑھنے والا ہے، اچھا پڑھنے والا ہے، لیکن آج ہوتا ہے کہ آپ کو مقابلے میں پرفارمنس دکھائیں. اصل میں یہی پوچھ رہا تھا کہ اسد کیا جب انہوں نے آپ کو ایک مرتبہ بھی نہیں سنایا تھا کہ وہ یہ سنائیں گے، تو کیا جب یہ ایک آدھا مرتبہ آپ کو سناتے ہیں اگر یہاں فون پہ کس طرح، تو یہاں جب آپ کو ملے تھے کبھی بات ہوتی ہے آپ نے ان کو کہا نہیں کہ لفظ کا خیال رکھیں اور یہ آپ غلط بول رہے ہیں؟ احسن بھائی جب ہماری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی تو یہ تمام چیزیں ان کو سمجھائی گئی تھی، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ پنجاب سائڈ کے جو ہمارے زیادہ تر کنٹیسٹنٹ ہیں وہ سفر کر کر آ رہے ہوتے ہیں، لینگویج میں ہی کہیں نہ کہیں لفظ نہیں ایسے ادا ہوتا، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اپنی طرف لیکن میں بھی پنجاب سے، میں لاہور سے ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو سبھی بچے کرتے ہیں، اس میں لفظ کی غلطی ہو جاتی ہے. اسد بھائی یعنی جو لفظ کی ادائیگی ہے یا لفظ کونین ہے، آپ نے ان کی یہ غلطیاں نکالی تھی، کیونکہ دیکھیں آپ پر ہے کہ جب یہ جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں، اگر میل کنٹیسٹنٹ تو آپ کو سنائیں گے، فیمیل کنٹیسٹنٹ ماروں کو سناتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے رہنمائی کی تھی. کہکشاں تھیں ان کو تو ہم نے سنا تھا، لیکن ان کو ہم سفر میں ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکے تھے. آج کا کلام سن نہیں پائے، ان کا سن نہیں سکے تھے، یہ سفر میں تھے. آپ کہاں سے ٹریول کر کے آئے ہیں؟ میں آزاد کشمیر سے. اچھا آپ آزاد مظفر آباد سے، تو کتنے گھنٹے لگے آپ کو پہنچنے میں یہاں پہ؟ 3-4 گھنٹے لگے. اچھا آپ نے دل خراب نہیں کرنا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سبھی بھائی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک مقابلہ ہے نا، اور مقابلے میں ظاہر ہے بہت سارے بچے سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم بعض باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دیتے ہیں، لیکن مجھے تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ تم باقاعدہ پراپر نعت خواں ہو، اور اس وقت جس وجہ سے بھی تم ایسا پرفارم نہیں کر سکے کہ متاثر کرتے زیادہ، لیکن تم بہت اچھا پڑھنے والے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سبھی بھائی، آپ سے کلام، اور فصیح بھائی ہم آبویسلی بریک سے واپس آئیں گے، آپ سے بھی کلام لیں گے. جی آپ بسم اللہ کیجئے سبھی بھائی، ہمیں سنائیے. ہوش و خرد سے کام لیا ہے، ہوش و خرد سے، ہوش و خرد سے کام لیا ہے، ہوش و خرد سے کام لیا ہے، ہوش و خرد سے کام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے. لوگو درود پاک پڑھو تم، لوگو درود پاک پڑھو تم، لوگو درود پاک پڑھو تم. میں نے ان کا نام لیا ہے، میں نے ان کا نام لیا ہے، کیا بات ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے. ماشاءاللہ چپ رہ کر، واہ 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 کیا بات ہے، کچھ کہہ ڈالا، چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا، چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا، اشکوں سے کیا کام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے. ہم نے سبیح محمد کہہ کر
सबीह मुहम्मद कह कर हमने सबीह मुहम्मद कह कर अक्सर दिल को थाम लिया है, अक्सर दिल को थाम लिया है, उनका दामन थाम लिया है। रमज़ान के समा में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और अब जब हम आए हैं तो आपसे इजाज़त लेने के लिए आए हैं। आज छठा रोज़ा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह करे कि आने वाले रोज़े भी हमें देखने नसीब हों और नेकी की हमें तौफीक भी अल्लाह पाक ज़रूर दे इसके साथ साथ। आमीन। और ये ख़ास वक्त दुआओं का, अपने घरों में बैठे आप दुआ करिए हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। रसूलुल्लाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक दुआ मोमिन का हथियार है। बिल्कुल। तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि दुनिया और आखिरत की हम सबको कामयाबी नसीब हो इंशाअल्लाह। फसी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, चाहेंगे आपके कलाम से इख्तिताम करें। जी बिस्मिल्लाह। इल्हाम की रिम जिम जिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिम झिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है,